السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع ہے قرآن کیا کہتا ہے کتاب کے بارے میں۔ یہ لفظ قرآن یہ بھی عربی کا لفظ ہے اور کتاب یہ بھی عربی کا لفظ ہے، اور ہماری اردو لینگویج میں، اردو زبان میں اس کو اسی طرح ہم سمجھتے آ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں بھی یہ دو لفظ اردو لینگویج میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ قرآن بھی ہم بولتے ہیں، قرآن سب سمجھتے ہیں، اللہ کی کتاب کو قرآن کہتے ہیں، اور کتاب کو کتاب کہتے ہیں، عام کتاب جو ہوتی ہے۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے کتاب کے بارے میں سمجھنے کے لیے ہمیں یہ دونوں لفظ کے، عربی لفظ کے اردو میں کیا معنی ہوں گے وہ بتانا ضروری ہے۔ عربی میں قرآن کے معنی ہے پڑھائی۔ قرآن کے عربی لفظ کے معنی اردو لینگویج میں، زبان میں کہتے ہیں پڑھائی، اور کتاب لکھائی، کاتب لکھنے والا، اور کتاب لکھائی۔ کسی بھی پرچوں پہ کوئی چیز لکھ دی جائے اس کو کتاب کہتے ہیں۔ تو اللہ کا کلام جو لکھا ہوا ہے پرچوں پہ وہ اللہ کی کتاب ہو گئی، اور جو میں پڑھوں گا آیات، اس پڑھائی کو قرآن کہتے ہیں۔ پڑھائی، قرآن مطلب پڑھائی کیا کہتا ہے لکھائی کے بارے میں۔ تو یہ دیکھیے، یہ آپ کے سامنے، جیسے یہ میں آپ کے ہاتھ میں دکھا رہا ہوں، یہ کتاب ہے جس کو ہم عام طور پہ مروجہ طور پہ سے قرآن کہا جاتا ہے۔ یہ بیسیکلی ایک پرچوں پہ عربی لینگویج میں اس پہ لکھا ہوا ہے، یہ کتاب ہو گئی، لکھائی ہو گئی۔ لکھے ہوئے کو کتاب کہتے ہیں، اور جو میں پڑھوں گا اس کو قرآن کہیں گے۔ یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا، تو آگے آپ کو سمجھ میں آسانی ہو جائے گی۔ یعنی میں اس کتاب کو جب پڑھوں گا تو وہ قرآن ہے۔ قرآن مطلب پڑھائی کسی کر رہا ہوں میں؟ اللہ کی کتاب کی آیتوں کی۔ کتاب مطلب لکھائی کی، اللہ نے جو آیتیں لکھی ہوئی ہے اس کی جب میں پڑھائی کر رہا ہوں یہ قرآن ہے۔ یہ اس کے لفظی معنی ہیں۔ اس طرح آپ کو سمجھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہمارے معاشرے میں، بچپن میں، اسکول میں اور کالج وغیرہ میں یہ ہمیں سمجھایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے 4 کتابیں نازل کی، اور وہ اسکولوں میں آج بھی پڑھایا جاتا ہے، اور ہم نے جب بچے تھے، جب ہم نے بھی پڑھا تھا، وہ یہ ہے کہ تورات جو ہے وہ نازل کی موسیٰ علیہ السلام پر، اور انجیل جو ہے وہ نازل کی گئی عیسیٰ علیہ السلام پر، اور زبور جو نازل کی گئی وہ داؤد علیہ السلام پر، اور قرآن نازل کیا گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ مروجہ آپ سنتے آ رہے ہیں اسکول میں اور مختلف جگہوں پہ ہمیں یہ بتایا گیا۔ ہم یوں سنتے رہتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بات ہم سنتے آ رہے ہیں یہ ایک سچ ہے، بالکل سچ ہے۔ یہ سنتے آ رہے ہیں کہ قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی، انجیل گئی عیسیٰ علیہ السلام کو، زبور گئی داؤد علیہ السلام کو، اور قرآن جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہے۔ لہٰذا یہ 4 کتابیں ہیں، اور یہ چاروں کتابوں کا یہ عام طور پہ مروجہ طور پہ کیا سمجھا جاتا ہے کہ عیسائیوں کی یہ کتاب ہے بائبل، یہ بائبل ہے۔ اسے اردو میں اس میں 2 ڈویژن ہیں، پرانا عہد نامہ، نیا عہد نامہ۔ یہ کتابچے کے اندر کہتے ہیں توریت، زبور، انجیل یہاں ہیں، اور اس میں کچھ تحریف ہو گئی ہے۔ میں نے تحریف کے مطلب کچھ سچائی بھی ہے اور اس میں جھوٹ بھی ہے، مکس ہو گیا ہے۔ یہ کتابچے اس طرح سمجھے، بائبل کو کہتے ہیں، اس طرح سمجھا جاتا ہے۔ لیکن یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام جو ہے، اللہ کی کتاب قرآن، جس کو کتاب قرآن کہتے ہیں، یہ محفوظ ہے۔ اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا اور اس میں کوئی چینجز نہیں آ سکتی، اللہ نے محفوظ کیا ہوا ہے۔ یہ ہمارا مروجہ انڈرسٹینڈنگ ہے۔ کتاب بائبل جو ہے وہ تحریف ہو گئی، وہ بھی اللہ کا کلام ہے، تحریف شدہ۔ قرآن بھی اللہ کا کلام ہے، تحریف نہیں ہو سکتی اس میں۔ یہ ہم اس پروگرامنگ اس طرح ہوئی ہوئی ہماری۔ تو ہم جو کچھ میں پڑھوں گا، آپ کے پاس ایک کتابچہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ آپ اس کو ویریفائی کریں، اور ترجمہ اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے تو گھر جا کے آپ اپنے کسی کی بھی جو آپ جس پہ آپ کا بلیف ہے، آپ اس کے ترجمہ دیکھ لیں۔
عربی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عربی میں اگر نہیں بھی سمجھ میں آتی تو کچھ نہ کچھ الفاظ ویریفائی کر سکتے ہیں. تو اب میں آپ کو جو کچھ الفاظ اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں اس کی ویریفیکیشن تو بعد میں ہوگی. کتاب لفظ جو میں نے کہا لکھائی ہے، کتاب لکھائی ہے، اور اس کے اندر جو ورڈ تورات ہے یا انجیل ہے یا زبور ہے، یہ عربی کے لفظ ہیں، یہ بھی قرآن میں آئے. الفاظ جو ہیں یہ بھی قرآن میں موجود ہیں. تو ہم اس کو سمجھنے کے لیے کیا ہے، وہ پورا ایک لیکچر تو الگ ہے. تورات انجیل کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے وہ ایک الگ لیکچر ہے. میں یہ بتانا چاہوں گا کتاب کے کچھ صفاتی نام ہیں، مگر اس کتاب کے صفاتی نام سے پہلے میں بتانا چاہوں گا کہ اللہ کے بھی صفاتی نام ہیں. اللہ واحد ہے، لیکن الرحمن ہے، وہ الرحیم ہے. الرحمن کے مطلب مہربان ہے، رحیم کے مطلب رحم کرنے والا ہے. الودود ہے، الودود محبت کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ. الخالق جس نے تخلیق کیا انسان کو، خالق ہے وہ. اور الحکیم حکمت والا ہے. العزیز طاقتور. اس طرح 99 سے زیادہ 100 صفاتی نام ہیں. اللہ کون ہے، اللہ کیا ہے؟ اللہ حکیم ہے، اللہ عزیز ہے، اللہ جبار ہے. تو اللہ تو واحد ہے، اس کے صفاتی نام 100 ہو گئے، تو کیا 100 اللہ تو نہیں کہیں گے آپ؟ تو وہ صفاتی نام جو ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ اس کی ڈسکرپشن ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ ڈسکرائب کر سکتے ہیں، یعنی اس کی تفصیل کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفات ہیں. اسی طرح کتاب کی بھی صفات ہیں. کتاب ایک ہے. اب یہ بات عجیب سی ہے، لیکن آپ دیکھیں کس طرح ہے. کتاب کو آپ دیکھیں نیکسٹ پیج پہ، پیج 1 اور 2 پہ بہت سارے صفاتی نام دیے ہوئے ہیں. یہ کتاب کے صفاتی نام ہے، مختلف صورت اور آیت کے اندر یہ آئے ہوئے ہیں. مثال کے طور پہ دیکھیں القرآن، بقرہ کی دوسری صورت ہے 185 آیت، اس کے مطلب پڑھائی ہے. دوسرا لفظ ہے التوراہ، سورہ المائدہ 5 اس کی 44 آیت، اس کے معنی التورات کے معنی ہے قانون، یہ اس کے معنی. اچھا الانجیل جو ہے سورہ ال عمران تیسری صورت ہے، اس کی 30 آیت ہے خوشخبری. انجیل کے معنی، لفظ کے معنی خوشخبری ہیں. سورہ انبیاء 21ویں صورت 105 آیت، اس کو پیس کہتے ہیں انگریزی میں اور اردو میں ٹکڑا. پھر الفرقان سورہ البقرہ 2 185 آیت، کرائیٹیرین، فرقان کہتے ہیں کرائیٹیرین، فرق کرنے والا، اردو میں فرق کرنے والا، حق اور باطل کو فرق کرنے والا. البرہان سورہ النساء 4 174 آیت، ایویڈنس، دلیل، پروف. السلطان سورہ ہود 96 آیت، اتھارٹی، اختیار. الحکمہ سورہ البقرہ 2 آیت 231، وزڈم، دانائی، اردو میں دانائی کہیں گے اس کو. ہدایہ سورہ البقرہ 2 دوسری صورت اور 2 آیت، گائیڈنس، ہدایت. نازل البقرہ 2 185، ریویلیشن، اترنا. وحی سورہ نجم 53 آیت 4، انسپریشن، وحی، متاثر کرنا. کلام سورہ البقرہ 2 75 آیت، اسپیچ، یہ ورڈز، یہ الفاظ، بات چیت. بصائر سورہ الانعام 6 آیت 104، بصیرہ، انسائٹ، بصیرت. آیات البقرہ 2 آیت 99، سائنس، نشانی. المجید سورہ بروج 85 سورت 21 آیت، گلوریس، بزرگی. عجیب 72 سورت 1 ورس، امیزنگ، عجیب. النور المائدہ 5:15، لائٹ، روشنی، النور. پھر ادھر ہے احسن الحدیث سورہ زمر 39 آیت 23، بہترین حادثہ، واقعہ. احسن القصص سورہ یوسف 12 آیت 3، موسٹ بیوٹیفل ریلیشن شپ، بہترین تعلق. الامثال سورہ 14 ابراہیم، سورہ ابراہیم 14 آیت 25، ایگزامپل، مثالیں.
الموعظہ سورہ ال عمران 3 آیا 138, سرمن واز. الذکر سورہ 15 سورت 9 آیت, ریممبرنس یاد دہانی. الواح ٹیبلٹس سورہ 7 آیا 145, ٹیبلٹس تختیاں. الضیام 21 سورت آیا 48, شائن چمک. البینات البقرہ 2 آیا 99, کلیرٹی وضاحت. الرسالات سورہ الاعراف 7 آیا 62, میسیجز پیغامات. الانباء سورہ ال عمران 3 آیا 44, نیو پروفیسیز پیشین گوئیاں خبریں. القول 23 سورت آیا 68, دا سینگ کہا ہوا کہاوت. الصحف 98, بینات آیا 2, صحف کے معنی پیجز صفحات. الشریعہ 45, جاسیہ 18 آیت, وے راستہ. الامر اللہ آرڈر آف اللہ. توبہ 9 آیا 48, اللہ کا حکم. الحق سورہ یونس 10 آیا 35, دا ٹروتھ سچ. العلم البقرہ 2 آیا 145, دا نالج. اب یہ جو نام ہے ایسے اور بھی نام ہے, میں نے چند نام ہیں, یہ پورے مکمل نام نہیں, یہ قرآن کی صفاتی نام ہے. یہ اگر کوئی آپ سے پوچھے, آپ کسی یہاں سے جائیں کسی سے پوچھے نازل کیا ہوا, کہیں قرآن مجید. فرقان کہاں ہیں, کہیں قرآن مجید. برہان کہاں ہیں, دلیل کہاں ہیں, قرآن مجید. وحی کہاں ہیں, کہنے قرآن مجید. یہ میں نہیں کہا, تمام اسکالرز سے اگر آپ پوچھیں کہ یہ الفاظ جو میں پڑھتا جا رہا ہوں, نور کہاں ہے, کہنے قرآن مجید نور ہے, روشنی ہے. وہ حکمت, کہنے قرآن مجید میں حکمت ہے. سوائے تورات انجیل زبور کے باقی جتنے نام میں نے پڑھے ہیں سارے کے سارے نام کہیں گے تمام اسکالرز اسی کے اندر قرآن مجید میں. آج میں تورات انجیل زبور کو بھی اسی میں واپس ڈالنا چاہ رہا ہوں. آپ لوگوں نے اس کو باہر کہہ کے بائبل میں کہہ دیا کہ وہ بائبل میں, یا آپ کہہ رہے ہیں معاشرے میں. تورات بھی اس کا صفاتی نام ہے قرآن کا, جس کے معنی قانون. انجیل بھی صفاتی نام ہے, اس کے معنی خوشخبری. اس کے اندر تورات انجیل زبور ٹکڑا وہ بھی قرآن مجید کے اندر. ہر کلام کا ہر لفظ قرآن کے اندر ہم پڑھ رہے ہیں. تمام اسکالرز اگری کر رہے ہیں کہ یہ صفاتی نام بھی اس کے اندر ہیں. تو سوائے یہ 3 الفاظ کے باقی سب کہتے ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں 3 کو بھی ایڈ کر لو, کیا اس کو کیوں, اس سے کیا دشمنی ہے ان 3 الفاظوں سے. کیونکہ یہ بائبل میں کہیں نہیں لکھا. تورا ہے ہیبرو لینگویج میں, تورا کو جس کو ٹورا کہتے ہیں ہیبرو میں. انجیل گاسپل اکارڈنگ ٹو مارک, میتھیو, لوک اینڈ جان. ہم انجیل اللہ تعالیٰ کا ہم نے انجیل نازل کی. مارک کی انجیل تھوڑی بات کر رہے ہیں ہم, میتھیو کی انجیل تھوڑی بات کر رہے ہیں. زبور وہ داؤد علیہ السلام سے منسلک تھوڑی ہے. سامس کہتے ہیں نعتیں گانے لکھے ہوئے ہیں ڈیوڈ سامس کے اندر, اس میں یہ تھوڑی لکھا کہ زبور کو داؤد کو دیا گیا. ہم یہاں سے پڑھ رہے ہیں قرآن میں, کہہ رہے ہیں وہاں پر ہے. عجیب بات ہے. اللہ کلام میں آپ پڑھ رہے ہیں, اللہ کلام میں دیکھیں. یہ بات آنا تھا. اب آپ دیکھیے کہ کتاب کو اللہ تعالیٰ کیسے قرآن مجید میں وضاحت کرے گا. کیا یہ بات واقعی سچ ہے اور ہے باطل یا کیا ہے. تو آپ سن رہے ہیں قرآن پڑھائی کیا کہتی ہے کتاب کے بارے میں, یہ سن رہے ہیں آپ. تو پڑھائی کیا کہتی ہے, اس کے لیے ہم سب سے پہلے سٹارٹ کریں گے سورہ یونس 10 سورہ ہے, اس کی 37 آیت. وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ. اور یہ قرآن خاص پڑھائی ایسی نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ اس کو کوئی گھڑ لے, لیکن یہ تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے, اور کتاب خاص لکھائی کی تفصیل ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں عالمین رب العالمین کی طرف سے ہے. اب عربی میں آپ دیکھیں تو عربی میں قرآن لفظ موجود ہے اور کتاب بھی موجود ہے. وما کانا هذا القرآن, یہ عربی میں قرآن آ گیا, اور نیچے دیکھیں لکھا ہے وتفصیل الکتاب, کتاب لکھا ہوا ہے. ایک ہی آیت میں دونوں لفظ ہیں, اور اس سے اچھا اللہ تعالیٰ سے بہترین کون سمجھائے گا یہ لفظ دونوں کے کیا ڈفرینس اور کیا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے وما کانا هذا القرآن, اور یہ قرآن, یہ پڑھائی جو میں پڑھ رہا ہوں آیت, یہ جو میں آیت پڑھ رہا ہوں یہ اللہ کے علاوہ اس کو کوئی بنا نہیں سکتا. وما کانا هذا القرآن, اور نہیں ہے یہ پڑھائی, یہ قرآن
ان یفتر من دون اللہ، اللہ کے علاوہ اس کو کوئی بنا لے. یہ کیا ہے؟ ولیکن، لیکن تصدیق الذی بین یدیہ، تصدیق کر رہی ہے جو اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے. آپ سب کے ہاتھوں کے درمیان کیا ہے؟ لکھائی، لکھا ہوا کتاب. لیکن تصدیق کر رہی جو اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، وہ تفصیل الکتاب، اور یہ اس لکھے کی تفصیل ہو جاتی ہے، ڈیٹیل آف دا بک. یعنی جب آپ پڑھتے ہیں، پڑھائی کرتے ہیں، تو جو لکھا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی ایکسپلینیشن ہو رہی ہے، اس کی ڈیٹیل ہو رہی ہے، اس کی تفصیل ہو رہی ہے. قرآن پڑھائی کیا کرتی ہے؟ جب آپ کتاب کو پڑھتے ہیں، عام کتاب کو جب آپ پڑھائی کرتے ہیں تو اس لکھائی کی تفصیل ہو جاتی ہے، لکھے ہوئے سمجھ میں آتا ہے کیا لکھا ہوا ہے. تو اللہ سے زیادہ بہترین اس آیت میں دونوں باتیں سمجھا دی اس نے. کتاب اور قرآن کو خود سمجھا رہا ہے کہ پڑھائی، بچے کو آپ اسکول میں داخل کرتے ہیں کائے کے لیے؟ آپ لفظ استعمال کرتے ہیں پڑھائی کرنے جاتا ہے بچہ، اسکول کائے کے لیے جاتا ہے؟ پڑھنے. اور پڑھاتے کہاں سے؟ کتاب سے. تو کتاب کو جب وہ پڑھتا ہے تو اس کی ڈیٹیل پتہ چلتی ہے، اس کی ایکسپلینیشن پتہ چلتی ہے، اس کی ڈیٹیل پتہ چلتی ہے. آپ پڑھ لیتے ہیں، سمجھ جاتا ہے بچہ بھی، پھر آہستہ آہستہ پڑھتا جاتا ہے کہ پی ایچ ڈی کر لیتا ہے. اسی طرح اللہ کی کتاب ہے، وہ جب آپ پڑھ رہے ہیں کتاب اللہ کی، وہ پڑھائی کو کہہ رہا ہے قرآن. اور وہ پڑھائی سے، جو پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، اس کتاب میں جو لکھا ہوا ہے اس کی ڈیٹیل ہو رہی ہے، تفصیل ہو رہی ہے. لا ریب فیہ من رب العالمین، شک مت کرو یہ رب العالمین کی طرف سے ہے. یعنی یہ جو لکھائی ہے، اس کی جب آپ پڑھائی کر رہے ہیں تو اس کی جو ڈیٹیل اور ایکسپلینیشن آ رہی ہے اللہ کی طرف سے آ رہی ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے وما کان ھذا القرآن، اور یہ پڑھائی ایسی نہیں ہے ان یفتر من دون اللہ، یہ کہ اللہ کے علاوہ اس کو کوئی بنا لائے. ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، یہ کہ یہ تو تصدیق کر رہی جو اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، جو آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، اس کی کنفرمیشن کر رہا ہے، تصدیق کر رہا ہے کہ ہاں یہ صحیح وہی ہے. اور کیا یہ وتفصیل الکتاب، اور یہ جو کتاب ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے اس کی ڈیٹیل ہو گئی، اس کی ایکسپلینیشن ہو گئی. لا ریب فیہ من رب العالمین، رب کی طرف سے جس پہ کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. تو قرآن لفظ آ گیا اور کتاب آ گیا، اس سے ہمیں پتہ چل گیا قرآن اور کتاب کا کیا آپس میں ریلیشن شپ ہے. کہ قرآن جہاں جہاں آ رہا ہے وہ کنفرم کر رہا ہے، تصدیق کر رہا ہے کتاب کی، اور اس کی ڈیٹیل کر رہا ہے، ایکسپلینیشن کر رہا ہے. قرآن کیا کر رہا ہے؟ یعنی پڑھائی کیا کر رہی ہے؟ کتاب لکھائی کی کنفرمیشن اینڈ ایکسپلینیشن، ڈیٹیل، تفصیل کر رہا ہے وہ، یہ اس کا کام ہے. اب ہم دیکھیں کتاب کیا ہے. سورہ آل عمران 3 اور 7 آیت ہے. هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ وما يعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب. وہی ہے جس نے تجھ پر کتاب نازل کی، اس میں سے آیات محکمات ہیں، احکام والی آیات ہیں، نشانیاں ہیں، وہ کتاب کی ماں ہے. اور دوسری متشابہات، ملتی جلتی آیاتیں ہیں. بس جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، بس وہ اتباع کرتے ہیں جو اس میں سے متشابہ ہے، ملتے جلتا ہے. دل فریبی ڈھونڈتے ہیں اور اس کی تعویل ڈھونڈتے ہیں، اور سوائے اللہ کے اس کی تعویل کوئی نہیں جانتا. اور ان میں جو مستحکم ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس کے ساتھ ایمان لائے. سب ہمارے رب کے پاس سے ہے اور دانش مندوں کے سوا کوئی نہیں یاد رکھ سکتا. اب اس آیت تو یہ ہے ذرا سی بڑی، مگر میں اس کو بریکس میں پڑھوں گا اور سمجھاؤں گا، اور کچھ اس کے اندر سے کچھ اور آیتیں بھی ہم اس کے ساتھ لنک ہیں وہ میں سمجھاؤں گا. دیکھیے پہلے، سب سے پہلے اللہ فرماتے ہیں هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی ذات ہے جس نے تمہارے اوپر، تیرے اوپر، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذریعے ہم تک یہ کتاب پہنچی ہے، تیرے اوپر نازل کی کتاب. اب یہ جو کتاب ہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے، یہ اللہ، ابھی کتاب کا مطلب میں آپ کو ڈیمانسٹریٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کے سمجھ میں آئے. قرآن نہیں کہہ رہا، کتاب کہہ رہا ہے. کتاب کے مطلب یہ لکھائی، یہ جو لکھائی ہے. اب اپیرنٹلی تو ہم پیپر پہ لے کے آئیں، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، انسان نے اس کو پیپر پہ لے، لیکن اللہ نے لکھائی کیسے نازل کی، کس پہ نازل کری، وہ ایک الگ ٹاپک ہے. ابھی تو ہم فی الحال یہ پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے نازل کری، تیرے اوپر نازل کری کتاب، لکھائی. یہ کتاب آپ کو میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، یہ لکھائی آپ کے پاس سامنے موجود ہے. آگے کہتا ہے منہ آیات محکمات، اس پوری کتاب میں سے آیاتیں جو ہیں محکم ہیں، حکم والی آیتیں، احکام والی آیتیں. اس کتاب میں
آیات ہیں اس کتاب میں جو احکام والی آیتیں، محکم ہیں، حکم والی آیات. اس کتاب سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کتاب جو نازل کی اللہ تعالیٰ نے اس میں احکام والی آیتیں ہیں، محکم آیتیں. ہن ام الکتاب، وہ کتاب کی ماں ہے، فاؤنڈیشن ہے، سورس ہے. اس کو ایکسپلین غور سے سنیے. یہ کتابچہ میں نے آپ کے اس کتاب کھولی ہوئی ہے، اس میں سے سپوز سمجھانے کے لیے بات ہو رہی ہے. کچھ پورشن ہم یہ سمجھتے ہیں جیسے کہ فار ایگزامپل ایسے جیسے یہ اس کو ڈیوائڈ کر رہا ہوں میں، آدھا ایسے کر دیتا ہوں ایسے سمجھانے کے لیے. یہ آیتیں محکمات ہیں، اس میں آیتیں لکھی ہوئی ہیں، قرآن میں آیتیں لکھی ہوئی ہیں نا. وہ اللہ تعالیٰ جو بتانا چاہ رہا ہے وہ میں اس کو ڈیمونسٹریٹ کر رہا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے. فار ایگزامپل یہ پورشن جو ہیں یہ آیتیں محکمات ہیں، ہے نہیں، ایک سمجھانے کی بات کر رہا ہوں کہ کون سی آیتیں کیا ہیں وہ تو ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن فار ایگزامپل یہ اتنے سارے پیجز کو میں پکڑ کے کہہ رہا ہوں کہ اس میں آیتیں احکام ہیں، حکم ہے اللہ تعالیٰ کے، حکم، احکام والی آیاتیں اس میں. سپوز یہ ساری آیتیں، اور اس کو کہہ رہا ہے کتاب کی ماں ہے، یہ احکام والی آیتوں کو. تو اس کے معنی یہ کوئی اور بھی دوسری بھی ہیں کچھ اور آیتیں، یہ احکام والی آیتیں ہو گئی، حکم والی آیتیں ہو گئی، یہ کچھ اور ہو گیا. تو آگے لکھا وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور دوسری جو ہیں وہ متشابہ ملتی جلتی آیتیں. تو اس کے معنی کتاب ڈیوائیڈ ہو رہی ہے، سو ٹو سے ڈیوائیڈ ہو رہی ہے دو ٹائپ کی آیتوں میں. آیتیں جس میں احکام ہے، حکم ہے، آرڈرز ہیں، احکام ہے، صلاۃ قائم کرو، نماز قائم کرو، روزے رکھو، حج کرو، چوری نہیں کرو، ڈاکہ نہیں ڈالو، یہ نہیں کرو، وہ نہیں کرو، یہ احکام ہے، حکم، آرڈر. یہ احکام والی آیتیں سپوز یہ ہیں، اور دوسری متشابہات ہیں، ملتی جلتی آیتیں ملتی جلتی ہیں. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے، یہاں سے میں ان دو پارٹس کو سمجھاؤں گا کسی اور دوسری آیتیں. یہ آیت قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو خود وضاحت کرتی ہے کہ کیا ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کتاب کے اندر دو طرح کی آیتیں ہیں، جس میں ایک تو ہے احکام والی آیت، حکم والی آیت، اور دوسری ملتی جلتی آیتیں. اور جو احکام والی آیتیں وہ کہہ رہا ماں ہے کتاب کی. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کیا ہے. تو آپ نیکسٹ پیج، ابھی واپس آ جائیں گے، نیکسٹ پیج پہ جائیے. سورہ المائدہ 5 اس کی 43 آیت ہے. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. اور وہ کیسے تجھے حکم دیں گے، ان کے پاس تورات ہے، تورات کا مطلب قانون ہے، اس میں اللہ کا حکم ہے، حکم اللہ کا حکم ہے. پھر اس کے بعد وہ پلٹ جاتے ہیں اور مومنوں کے ساتھ وہ نہیں ہیں. اب اللہ تعالیٰ یہاں ایک آیت بتا رہا ہے جس کے اندر جو خاص بات ہے کہ وہ اللہ کہہ رہا ہے لوگ اس زمانے اور آج بھی ہر زمانے میں کیسے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیں گے. ان کے پاس تورات ہے، قانون ہے، قانون. تورات کے مطلب میں بتا چکا ہوں، قانون ہے. ان کے پاس تورات ہے، قانون ہے. اس تورات میں قانون میں کیا ہے؟ فیہا حکم اللہ، فیہا حکم اللہ. ان کے پاس اللہ کا حکم ہے. تو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، آرام سے، جو لوگ پہلے سے جو نئے ہیں ان سے میں سوال کر رہا ہوں کہ اللہ کا حکم یہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ تجھے حکم دیں گے. ان کے پاس تورات ہے یعنی قانون ہے، اس قانون میں اللہ کا حکم ہے. تو اللہ کا حکم کہاں ہے؟ دیکھیں اس آیت میں غور سے دوبارہ پڑھ لیں آپ لوگ. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ، وہ تجھے کیسے حکم دیں گے، ان کے پاس تورات ہے، قانون ہے. فیہا حکم اللہ، اس میں اللہ کا حکم ہے. کس میں؟ تورات میں. یہ لکھا ہوا ہے فیہا حکم اللہ، اس تورات میں اللہ کا حکم ہے. تو اب یہ حکم تو اللہ کا حکم ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہم نے جو پیچھے آیت پڑھی ہے وہ یہ پڑھا ہے کہ کتاب جو ہے، یہ لکھائی جو ہے کتاب، یہ جو کتاب میں نے میرے ہاتھ میں ہے، یہ کتاب میں کچھ آیات ہیں. آیات کہتے ہیں، آیات لکھائی جو یہ لکھا ہوا ہے، آیات جو اللہ کی نشانی ہے. اس آیات میں اللہ کا حکم ہے. آیات جو ہے جس میں اللہ کا حکم ہے اس کو کہتے ہیں محکمات آیات، حکم والی آیات. آپ سمجھے میں نے کیا کہا؟ یہاں اللہ کہہ رہا ہے تورات میں اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم آ گیا. اب وہ لکھا ہوا کہاں ہے؟ وہ آیات جس میں اللہ کا حکم ہے اس کو کہہ رہا ہے محکمات آیات، حکم والی آیات، احکام والی آیات، احکام جس میں. تو پتہ لگی کتاب جو ہے، اس کتاب کے اندر جن آیات میں اللہ کا حکم، جن آیات میں اللہ کا حکم ہے وہ حکم والی آیت ہے، محکمات آیت ہے، احکام والی آیت ہے.
اس کو تورات کہہ رہا ہے کتاب کی ماں. اس کو کیا کہہ رہا ہے؟ کتاب کی ماں تورات. آپ کو کوئی پرابلم آ رہی سمجھ میں؟ اب دوسرا جو ہے وہ اخر متشابہات کو سمجھنے کے لیے نیکسٹ پیج پہ چلے جائیں.